اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو سورہ مائدہ کے بارے میں بتایا تھا، اس کا خلاصہ، اس کی چند خصوصیات بیان کی تھی، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو سورہ انعام کی وجہ تسمیہ، اس کے امتیازات، اس کا خلاصہ اور اس کا مقصد بیان کروں گی۔ جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں، اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو لائک کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ انعام۔ سورہ انعام مکی صورت ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس صورت میں خالص ایمانیات کا ذکر ہے اور توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ نماز اور روزے کا ذکر ہوگا اس میں۔ اگر اس کا نماز اور روزے کا ذکر ہوگا تو وہ لغوی معنی میں ہوگا، اصطلاحی معنی میں نہیں ہوگا۔ نزولاً یہ 55 نمبر پر ہے اور سورہ ہجر کے بعد ہے، اور ترتیباً یہ 6 نمبر پر ہے۔ سورہ انعام کے سورہ مائدہ کے ساتھ روابط۔ سورہ مائدہ میں شرک فعلی کا رد تھا۔ اس صورت میں شرک اعتقادی اور شرک فعلی دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی دونوں کو رد کیا گیا ہے۔ شرک اعتقادی کیا ہے؟ یعنی وہ عقیدہ جو اللہ کے لیے بھی ہو اور غیر اللہ کے لیے بھی ہو، وہ شرک اعتقادی کہلاتا ہے۔ اور شرک فعلی یعنی جو عمل اللہ کے لیے بھی ہو اور غیر اللہ کے لیے بھی ہو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور غیر کے نام پر نظر دینا، یہ شرک فعلی ہے۔ اس صورت میں نمبر 2، اس صورت میں آیت نمبر 50 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم الغیب کی نفی کی گئی، اور سورہ مائدہ میں آیت نمبر 109 میں تمام انبیاء کی علم الغیب سے نفی کی گئی۔ اور نمبر 3، سورہ مائدہ میں دعویٰ توحید ہے، اور سورہ انعام میں دعویٰ توحید پر 25 عقلی دلائل ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ عقلی دلائل ہیں۔ نمبر 4، سورہ مائدہ میں بتایا میری آیات کو تھوڑے داموں نہ خریدو۔ اس صورت میں آیت نمبر 90 میں بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ نمبر 5، سورہ مائدہ میں رد تھا تحریمات العباد کا۔ اس صورت میں مشرکین اور شرک اعتقادی کی اقسام کو بتایا۔ نمبر 6، سورہ مائدہ میں کھانے پینے کی اصلاح ہے، اور اس صورت میں عقیدے کا درست ہونا ہے۔ اس کی امتیازی خصوصیات۔ نمبر 1، تفصیل ہے شرک اعتقادی اور شرک فعلی کی، یعنی اس صورت میں شرک اعتقادی اور شرک فعلی کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، یہ صورت ممتاز ہے کثرت دلائل عقلی کے ساتھ، یعنی اس میں عقلی دلائل کثرت سے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، یہ صورت ممتاز ہے 6 اقوال مبلغ کے ساتھ۔ نمبر 4، یہ صورت ممتاز ہے کثرت سے 63 یعنی 63 مشرکین کے اشکال کو جواب دیا۔ بعض اوقات اشکال کا ذکر ہے، بعض اوقات صرف جواب دیے گئے، بعض اوقات دونوں کا ذکر ہے۔ مشرکین کی اقسام۔ مشرکین عباد الصالحین، یعنی نیک لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ مشرکین بالملائکہ، یعنی فرشتوں کو اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا۔ مشرکین بالجن، جنات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ مشرکین بالکواکب، ستاروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ نمبر 5، یہ صورت ممتاز ہے اس لیے کہ یہ صورت ایک مرتبہ ہی پوری نازل ہوئی، اس کے ساتھ 70 فرشتے بطور اعزاز آئے۔ اور نمبر 6، یہ صورت ممتاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخت تقریر کے ساتھ۔ اور نمبر 7، یہ صورت ممتاز ہے، اس میں مشرکین کو کثرت سے ڈانٹنے کا ذکر ہے۔ اس کا مقصد شرک کا مکمل رد ہے، دونوں اعتقادی اور فعلی کا۔
موضوع القرآن تفصیل میں 221 آیت سورہ بقرہ میں شرک کی تعریف ہے، اللہ کی صفات اوروں میں ماننے یعنی اوروں کو دے دینا۔ شرک اعتقادی کی اقسام۔ نمبر 1، شرک فی العلم، یعنی اللہ ہی علم میں بڑا ہے لیکن کسی غیر کو اس کا شریک ٹھہرانا شرک فی العلم ہے۔ نمبر 2، شرک فی التصرف، جب چیزوں کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں اور کسی غیر کو اس کا شریک ٹھہرانا شرک فی التصرف ہے۔ نمبر 3، شرک فی الدعا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک فی الدعا کہلاتا ہے۔ جب کوئی بھی مصیبت ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے اللہ کے ساتھ۔ شرک فی العبادات، اللہ کے علاوہ عبادت کا مرکز کسی غیر کو ٹھہرانا یہ شرک فی العبادات کہلاتا ہے۔ سورہ انعام کا خلاصہ۔ پہلا حصہ 117 آیت تک ہے۔ پہلے حصے میں 4 قسم کے شرک کا رد کیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 118 سے آخر تک ہے۔ دوسرے حصے میں شرک فعلی کے تمام تحریمات العباد نذور العباد کا رد ہے۔ شرک فی العلم کا 5 جگہ رد ہے، آیت نمبر 3، آیت نمبر 50، آیت نمبر 59، آیت نمبر 73 یعنی 73، آیت نمبر 3، 50، 59 اور 73 ان میں شرک فی العلم کا رد ہے۔ شرک فی التصرف کا رد ہے، آیت نمبر 3، آیت نمبر 13، آیت نمبر 14، آیت نمبر 46، آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 62 یعنی 62۔ شرک فی الدعا کا رد ہے، آیت نمبر 42 اور 63 میں۔ پھر شرک فی العباد کا رد ہے، آیت نمبر 56، 152، 162 اور 163۔ شرک فعلی کے ساتھ تحریمات اللہ نذور اللہ کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو سورہ انعام کی وجہ تسمیہ، اس کا مقصد، اس کا خلاصہ اور اس کے امتیازات بتائے۔ اگر آپ کو میری کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی۔ آج جمعہ تھا اور جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔